صحابہ کرام رضوانُल्लाह تعالی علیہم اجمعین نے دین متین کے فروغ، اعلاء کلمۃ اور احیاء دین کے لیے جو تکالیف، مشقتیں اور محن برداشت کی ہیں اور مصائب برداشت کیے ہیں، پوری تاریخ انسانی میں کسی نبی کے صحابہ کے متعلق ایسی تکالیف کا ذکر نہیں ملتا۔ صحابہ کرام رضوانُल्लाہ تعالی علیہم اجمعین نے بڑے لمبے سفر کیے، اور سفر جو ہے یہ عذاب کا ٹکڑا ہے۔ تو جب بندہ سفر پہ جاتا ہے تو پیچھے ظاہر ہے کہ انسان کے نجی معاملات بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھا۔ سفر میں، خصوصاً عرب کے سفر میں، دور دراز علاقوں تک آبادی نہیں ہوتی، کھانے پینے کی بہت قلت ہوتی ہے۔ تو کئی ایسے سفر تھے کہ جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کھانے کی بڑی شدید مشکلات پیش آئیں۔ انسان کھانا نہ کھائے جو اس کی بنیادی ضرورت ہے تو وہ سفر کیسے کر سکتا ہے، وہ جہاد کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن یہ ان کی کرامت ہے، آپ سنیں گے حیران ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، کتاب الرقاق ہے اور حدیث نمبر 6453 ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کننا نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب جہاد کرنے کے لیے جاتے، یعنی ایک بار نہیں بلکہ کننا نغزو، یہ ماضی استمراری کا ہے، تو کیا ہوتا؟ ما لنا طعام، ہمارے لیے کوئی کھانا نہیں ہوتا، الا ورق الحبلہ، مگر کیکر کے پتے ہوتے اور ببول کے پتے ہوتے، تو یہ ہمارا پتے ہم یہ کھاتے۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ان کان احدنا لیدعو کما تدعو الشاۃ، جیسے بکری مینگنیاں کرتی ہے ہمارا اس طرح پاخانہ نکلتا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے دین کے احیاء کے لیے اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اور دین کو زندہ کرنے کے لیے اور ہم تک دین پہنچانے کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ امام بخاری نے ایک سیف البحر کے غزوے کا ذکر کیا ہے اور اس میں حدیث نمبر 4360 ہے۔ اس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے سمندر کے ساحل کی طرف 300 افراد کو بھیجا، جن میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا۔ اب راستے میں زاد راہ ختم ہو گیا تو آپ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ اپنا زاد راہ جمع کریں، تو تھوڑا سا بنا، اتنا کہ چند کھجوریں تقسیم ہوئیں، تو ایک صحابی، 300 صحابہ کرام تھے، جتنے دن وہ رہے وہ ایک کھجور پر سارا دن گزارا کرتے تھے۔ ایک کھجور، کدھر جا رہے ہیں؟ جہاد کرنے کے لیے، قتال کرنے کے لیے۔ اتنا ایمانی جذبہ تھا ان کے اندر کہ انہوں نے اپنی ان بنیادی ضروریات کو بھی بالائے طاق رکھ دیا۔ غزوہ خندق کے موقع پہ جب خندق کھودنے کا وقت آیا تو 1 یا 2 دن یا 3 دن کا بعض روایات کے مطابق ان کو فاقہ تھا، لیکن اپنے ہاتھوں سے کدالیں پکڑ کے انہوں نے خندق کھودی۔ تبوک کا غزوہ، جس کو قرآن مجید نے ساعۃ العسرہ قرار دیا ہے، مشکل کی گھڑی، کئی 100 میل کا سفر کرنا ہے، سخت گرمی میں کرنا ہے، کھانے پینے کے سامان کی قلت ہے، لیکن ان میں اتنا ایمانی جذبہ ہے، اتنی ایمانی غیرت ہے، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کا، جہاد کا اور احیاء دین اور اقامت دین کا ایسا جذبہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی سنگت اور معیت کی وجہ سے کہ وہ تمام تکالیف کو انہوں نے خوشی سے برداشت کر کے پوری روئے زمین پر اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے واضح طور پہ فرمایا کہ اگر تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو اور میرا کوئی صحابی آدھ سیر جو خرچ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے پہ اتنا اجر و ثواب نہیں عطا کرے گا جتنے میرے صحابی کو آدھ سیر جو خرچ کرنے پہ اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان کے صدقے اللہ